بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر روحل وائس چینل میں خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بخت نصر بادشاہ کون تھا جس نے یہودیوں کی اینٹ سینٹ بجا دی تھی اور 80,000 یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا تھا؟ یہ بادشاہ کون تھا؟ بخت نصر 605 قبل از مسیح سے 562 قبل از مسیح تک اپنے زمانے کا سفاک ترین اور ظالم بادشاہ تھا۔ اکثر مورخین کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں ہر لمحہ فتح کر لو کا بھوت سمائے رہتا تھا۔ جنگجو تو تھا ہی، ہر لمحہ کچھ کر گزرنے کا بھوت بھی اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بلا کا ذہین اور اعتماد کی دولت سے مالا مال تھا۔ اسے بنوکد نصر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بابل موجودہ عراق کے قدیم نام میسوپوٹیمیا کا قدیم شہر تھا۔ میسوپوٹیمیا قدیم تہذیب کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ بابل کلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا جو موجودہ بغداد سے لگ بھگ 65 کلومیٹر کی مسافت پر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 1750 قبل از مسیح میں بابلونیا کے بادشاہ حمورابی نے اسے دارالحکومت بنایا تو یہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر بن گیا۔ 4000 قبل از مسیح کی تحریروں میں بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ 689 قبل از مسیح میں بادشاہ بنوکد نصر یا بخت نصر نے اسے دوبارہ تعمیر کروا دیا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے کنارے چونکہ آباد تھا، بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر لیا۔ اس کے عہد میں شہر کی آبادی 5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ بخت نصر کا باپ نبولاصر بھی بابل کا بادشاہ تھا۔ باپ نے صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے اسے مصر پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس نے زمانہ شہزادگی میں ہی مصر کو فتح کر ڈالا۔ اپنے باپ نبولاصر کی وفات کے بعد یہ تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد سلطنت میں زیادہ تر دولت بابل کی قلعہ بندی اور تعمیر پر خرچ ہوتی رہی۔ اس کا محل ایک عجوبہ تھا۔ اس کے تعمیر کردہ معلق باغات دنیا کے 7 عجائبات میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس نے یہ باغات اپنی ملکہ شابانو کی خوشی کی خاطر تعمیر کروائے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے ملک کی سرسبز و شاداب وادیوں کو یاد کیا کرتی تھی۔ 80 فٹ بلند یہ باغات معلق نہ تھے بلکہ ایسی جگہ پر لگائے گئے تھے جو درجہ بدرجہ بلند ہوتی ہوئی 350 فٹ تک پہنچ گئی تھی۔ ان باغات کے علاوہ بنو نصر کے زمانے میں بابل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا بڑا مرکز مانا جاتا تھا۔ یہ 6 صدی قبل از مسیح کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اس دوران قوم عمالقہ کا یہ ظالم بادشاہ بابل سے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی مانند راستے میں آنے والی تمام حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین پہنچ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 40,000 سے زائد علماء کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ وہاں ایک عالم بھی زندہ نہ بچا۔ بخت نصر بادشاہ بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ بخت نصر کی فوج نے بیت المقدس میں عظیم و شان محلات کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض نادر ادر نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جن میں دوسرے مذاہب کے اصلی نسخے بھی شامل تھے۔ قدرت کسی قوم پر اپنا قہر اور عذاب ایک دم سے نازل نہیں کرتی، بلکہ انہیں پہلے سدھرنے کے پورے مواقع فراہم کرتی ہے، پھر اسے جھنجھوڑتی ہے اور سبق سکھاتی ہے۔ تفسیر فاران میں ہے کہ جب یہودیوں نے فساد، شرانگیزی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کی
تو اللہ عز و جل نے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ فساد کیا اور تورات کے احکامات کو رد کر دیا تو بخت نصر کو ان کی طرف بھیجا جس نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ انہوں نے سر اٹھایا تو تیتوس رومی نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ انہوں نے شرانگیزی شروع کی تو فارسی مجوسیوں نے ان کا حشر نشر کر دیا۔ اس طرح 515 قبل از مسیح میں بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کی موجودگی میں رو رو کر توبہ کی اور آئندہ خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا، لیکن یہ زندگی بنی اسرائیل کو پھر راس نہ آئی۔ فارغ البالی نصیب ہوئی تو ایک دوسرے سے اختلاف اور جھگڑے پھر معمول کا مشغلہ بن گئے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل پھر اپنی اصلی حالت کو پہنچ گئے جس میں ان پر بخت نصر کی شکل میں عذاب نازل ہوا تھا۔ اسرائیلی جس جس ملک میں گئے وہاں پر انہوں نے فتنہ و فساد برپا کر دیا۔ اگر ان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو یہ جس جس ملک میں گئے وہاں کی سیاسی سرگرمیوں میں دخل اندازی کی اور فتنہ و فساد برپا کر دیا، جیسے کہ جرمنی، فرانس، اٹلی، تھائی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم، ہنگری، حتیٰ کہ یورپ کے کئی ممالک میں جب یہودی گئے تو وہاں پر انہوں نے فتنہ و فساد برپا کر دیا۔ اس لیے یہودیوں کو ہر ملک سے دھتکارا گیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، حتیٰ کہ ایک سازش کے مطابق ان کو بیت المقدس میں آباد کیا گیا اور جہاں پر انہوں نے ناجائز قبضہ کر دیا۔ یہ وہ قوم ہے جس کی طرف سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے گئے، لیکن یہ قوم ایمان نہ لائے اور وقتاً فوقتاً اس قوم پر اللہ کے عذاب آتے رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔